بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تحریک لبیک کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے متعلق اہل سنت و جماعت کا کیا کردار رہا اور کیا معاملات رہے۔ 26 تاریخ 10واں مہینہ 2025 کو یہ مشترکہ اعلامیہ ایک جاری کیا گیا تنظیمات اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اہل سنت جماعت خانقاہوں اور وفاقی اداروں کی مشترکہ مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے اندر کیا کیا شکیں رکھی گئیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی شک یہ رکھی گئی کہ تنظیمات اہل سنت پاکستان کے وفد کے ساتھ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے مذاکرات میں طے پانے کے باوجود مساجد اور مدارس اور خانقاہیں کھولنے، خطباء اور علماء کو رہا کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید مساجد و مدارس کو بند کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس لیے مشترکہ مجلس شورا مطالبہ کرتی ہے کہ اہل سنت کی مساجد و مدارس کو فوری طور پر کھول کر مقامی کمیٹی کو سپرد کیا جائے اور بے گناہ کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو یہ ایک جو حکومتی عہدیداران ہیں، جیسے محسن نقوی صاحب ہیں ہمارے وزیر داخلہ، مفتی منیب الرحمان صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی اور اس پر معاملات ہوئے، انہوں نے حامی بھری کہ ہم علماء کو بھی چھوڑ دیں گے، جو مساجد تحویل میں لی ہیں اور جو مدارس ہم نے بند کیے ہیں، سیل کیے، ان کو بھی کھولیں گے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ اجلاس تنظیمات اہل سنت کا ہوا۔ دوسری شک جو رکھی انہوں نے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی کارروائیوں سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن نہیں بلکہ پورے اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس تاثر کو عملی اقدامات کے ذریعے ختم نہ کیا گیا تو ملک بھر کے اہل سنت کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت ایک پرامن جماعت ہے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اس جماعت نے کوئی فساد، کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا، بلکہ بنانے والے بھی ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، اور بچانے والے بھی ہم ہی لوگ ہوں گے اور ہم ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر موڑ پر الحمدللہ افواج پاکستان، ملک پاکستان کے بقا، امن و سلامتی کے لیے ہمارے اکابر نے اور پھر ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو لیکن اس جماعت کے ساتھ اس طرح یہ سوتیلی ماں والا سلوک کرنا یہ بالکل نامناسب رویہ ہے، یہ دوسروں کو ابھارنا ہے اور ان کو باغی بنانا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف، اپنی پاک فوج کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ اس بات پر اہل سنت کو مجبور کی ہیں کہ اس کے اگینسٹ لوگ جائیں، اس کے خلاف لوگ جائیں، تو ان کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ عمل اس طرح کا قتل و غارت کا بازار گرم کرنا کس طرح روا ہو سکتا ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ جو اس میں شہید ہوئے اس مرید کے سانے کے اندر، ان کی لاشیں ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی، وہ شک بھی اس کے اندر آ رہی ہے۔ دیکھیے گا ذرا، کہتے ہیں تیسری شک نمبر یہ ہے، تیسری شک کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہیں، حکومت ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کر کے پابندی کے ساتھ جواز کو ثابت کرے۔ جی تو تیسری شک یہ ہے کہ ٹی ایل بی کو آپ پابند کر رہے ہیں، اس پر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور اس پر جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ آپ کے پاس شواہد، آپ کے پاس ایویڈنس کیا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، آپ کے پاس پروف کیا، وہ ثابت کریں اور یہ عدالت کے اندر اس کو پیش کریں، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ چوتھی شک، ثانیہ مرید کے پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور ذمہ دار کا تعین کیا جائے۔ جو بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے ہیں یا حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، ایک کمیٹی بنا کر ان کو پکڑا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرنے پائے۔ آگے شک یہ ہے کہ شک نمبر 5، حکومت پنجاب شہداء کی لاشیں اور ورثاء کے حوالے کرے اور زخمیوں کا بہترین علاج کرے۔ لاشیں ابھی تک نہیں دے گی، تو یہ شک بھی شامل کی گئی کہ لاشیں ان کو دی جائیں، اور جو بیمار ہیں ان کا علاج بھی نہیں کیا جا رہا، اس وجہ سے کہ وہ مرید کے ثانیہ کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھے، شریک تھے، یا اس میں کے اندر شریک تھے، وہ کارکن نہیں بھی تھے، تو ان کو اس کے ساتھ یہ روا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ثانیہ مرید کے میں قادیانی سازش اور مذہبی و مسلکی تعصب کی انکوائری کروائی جائے۔ اس میں ایک تو قادیانیوں کی بہت بڑی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اچھا ہوا، یہ اللہ نے ہمارا جو ہے وہ انتقام لیا اور یہ اللہ کے پکڑ میں آیا اور ہم سچے ہیں اور ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے، یعنی اس طرح کے ان کے بیانات ہیں، یہ شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں پنجاب حکومت کو، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے مسلکی تعصب بھی سامنے آ رہا ہے کہ مسلک کی بنیاد پر یہ ٹی ایل پی پر جو ظلم کیا گیا یہ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ بھی اس کو شفاف و صاف شفاف کرنا پڑے گا، ورنہ اور جو ہے وہ شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ آگے شک نمبر 7 میں انہوں نے کہا کہ مینارٹی ایکٹ 2025 اور نیشنل کمیشن فار مینارٹی کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ ایکٹ قانون تحفظ ناموس رسالت، قانون ختم نبوت کو عملاً غیر مؤثر کرنے کے مترادف ہے، تو اس پر ذرا غور ان کو کرنا ہوگا۔ آگے 8 نمبر شک کے اندر کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور پاکستان میں طالبان کی در اندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس میں اہم مطالبات جو تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جو خصوصی مطالبات تھے اور جو ضروری مطالبات
بات تھی، اور اس پر ہر سنی ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ کس بنیاد پر آپ نے TLP پر پابندی لگائی۔ اب ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ نعرے آپ کو پسند نہیں آ رہے، جو نعرے دیواروں پر لکھے ہوئے تھے، بینر پر لگے ہوئے تھے، وہ نعرے اتارے۔ آپ کو ایک جماعت سے مسئلہ ہو سکتا ہے، نبی کے نعروں سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نعرے بخاری و مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، یہ نعرے ہر سنی کے دل میں لکھے ہوئے ہیں، یہ نعرے ہماری ہر مجلس میں ہوتے لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ آپ کس بنیاد پر اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ مسلمان نہیں؟ تھوڑا سا غور کیجئے، خدا را پنجاب حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں، کچھ تو غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے۔ افواج پاکستان ہماری فوج ہے، ہمارے جو ہے وہ محافظین ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ملک پاکستان کے امن و بقا اور سلامتی کے لیے ہمیشہ اب تک کردار ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی۔ لیکن یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ جلد حل کی طرف آئے، ورنہ یہ اہل سنت کی طرف جو تنظیمات اہل سنت کی طرف جو کال دی گئی ہے وہ ہم نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔